حضرات محترم، اس وقت کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کافی ایک طویل مباحث کا حامل ہے، لیکن یہ کہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ بعض امور تشنہ رہ جائیں گے، لیکن یہ کہ مجبوری اپنی جگہ پہ وقت کی تنگی ہے۔ جب ہم دجال کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ آنا ہے، اور وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ بنی آدم کے لیے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی نوعیت ایسی ہوگی کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پہ پیش کرے گا، مسیح الدجال بن کے آئے گا، یہ جو شخص ہوگا یہ بڑی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوگا۔ بعض خدائی اعمال جو ہیں، افعال، وہ اس سے صادر ہو رہے ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ وہ اس کے حکم سے بادل آئیں گے، بارش برسے گی، اس کے حکم سے زمین جو ہے، بنجر زمین، وہ سرسبز و شاداب خطے میں بدل جائے گی۔ وہ مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کر روشنی دے دے گا، کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دے گا۔ تو وہ تمام چیزیں کہ جو بڑے بڑے معجزات کہلا سکتے ہیں وہ اس شخص کی قدرت میں ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کو چیرے گا، درمیان سے چیر کر اس کے درمیان چلے گا، اس کے دو حصے علیحدہ کر کے اس کے درمیان خود چلے گا، اور پھر اس کے بعد اسے جوڑے گا اور اسے کہے گا کہ تو زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ چلتا پھرتا انسان بن جائے گا، زندہ سلامت۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے ماں باپ مر چکے ہوں گے تو وہ ماں باپ ان کے سامنے آ کے انہیں کہیں گے کہ ہم تمہارے والدین ہیں، تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ وہ انہی کی شکل و شبات میں ہوں گے، اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ جنات ہوں گے جو ان کی ماں باپ کی شکل بنا کے آ گئے ہوں گے۔ لیکن ان چیزوں کو سمجھنا تو ایک علیحدہ مشکل کام ہے نا۔ جس کے سامنے آ کے اس کے ماں باپ کھڑے ہوں، وہ پیچھے جن ہو یا جو بھی ہو، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کی مشکل کا اندازہ لگائیں جس کے سامنے اس کے ماں باپ آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس درجے میں اس کی جو ایک قوت و طاقت کا اظہار ہوا ہے، خاص طور پہ خاص معاملے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے ایک خطاب کرے گا جس میں بتائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر ایک فرشتے کی طرف مڑ کر کہے گا کہ کیا میں ان کا رب نہیں ہوں؟ تو فرشتہ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو کوئی رب شب نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کو سنائی نہیں دی گئی، فرشتے کا یہ جواب لوگ نہیں سنیں گے۔ تو وہ دوسرے فرشتے سے کہے گا کہ کیا میں رب نہیں ہوں؟ تو وہ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ اس نے سچ بولا، کہا ہے، صدقتا۔ تو وہ جو اس کی تصدیق یہ لوگ سن لیں گے، اور لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ فرشتے نے کہا ہے کہ یہ واقعی رب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فتنہ کتنا ہماگیر ہوگا، ہماجہت ہوگا، کتنا گہرائی والا ہوگا، کتنا گمبھیر ہوگا، اور کہ اس کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص اس سے ملنے جائے گا اس خیال سے کہ میں تو اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گا، میں اس کو قائل کر لوں گا اور میرے اوپر اس کا وار نہیں چلے گا، لیکن جب وہ اس سے گفتگو کرے گا تو وہ کنونس ہو جائے گا، اس کی بات کا قائل ہو جائے گا، وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ یہ تو شخص دجال ہوگا جو اکثر یہی بتایا گیا کہ یہودی الاصل ہوگا، اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا رہنما اور لیڈر ہوگا، اور یہ جس واقعات کی ترتیب میں آئے گا وہ یہ کہ حالات دنیا کے خراب ہوں گے، اس کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بھیجیں گے، پھر حضرت مہدی اور عیسائیوں کے درمیان جنگیں ہوں گی، وہ ان کو ترکی سے جو ہے وہ پرے تک دھکیل چکے ہوں گے کہ خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا، اور پھر وہ واپس آئیں گے، خبر جھوٹی ہوگی لیکن جب واپس آئیں گے تو سچ مچ نکل آئے گا، اور پھر وہ جو ہے دنیا میں جو بھی اس کے حساب کتاب بیان کیا گیا ہے وہ کوئی سال 13 مہینے 13 مہینے دنیا میں رہے گا، اور اس دوران مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، سارے علاقے وہ یہودی چھین لیں گے، کوئی جو ہے مکہ اور مدینہ بچ جائیں گے، شاید دمشق اور یروشلم بھی مسلمانوں کے پاس رہ جائے، باقی سب یہودی لے جائیں گے،
اور وہ دجال کی قیادت میں مدینے میں مسلمانوں کا گھیراؤ ہوا ہوگا، تو دمشق میں حضرت مسیح علیہ السلام اتریں گے اور پھر مقام لد پر اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کی تفصیلات آپ احادیث کی کتب میں دیکھیں گے، آپ کو مل جائیں گی، اور یہ شخص دجال ہوگا، یقیناً اس نے آنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس شخص دجال سے متعلق نہیں ہے، میں نے اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو کہتے ہیں ہم کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اس کے فتنے کے اثرات آج پڑنا شروع ہو گئے ہیں، تاکہ اس کے کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے قریب تر کے معاملات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ مثلاً وہ جو فرشتوں کی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوزڈ ہوں گے، آج ہمارا میڈیا اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جو خبر چاہے ہم تک پہنچائے اور جو خبر چاہے اس کو چھپا لے، یکرخی خبر، کسی ایک واقعے کا وہ اینگل آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ آپ کے ایک خاص نتیجے تک پہنچے۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ٹھیک ہے بالکل چیر پھاڑ کر کے تو شاید نہیں جوڑا ہوگا، لیکن یہ کہ بہت بڑی چیر پھاڑ کر کے دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ کے پھر بند کر کے پھر بندے کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آنکھوں کی بینائی لوٹانا، اب جگر کی پیوندکاری تک بات پہنچ چکی ہے، نہ معلوم اور آگے کہاں تک ابھی جانا ہے۔ تو بہرحال یہ میڈیکل سائنس کی ترقی، پھر جینیٹک انجینئرنگ، یہ جو نئی فصلیں بنا رہے ہیں، نئے جو چیزیں نکل رہی ہیں، اور پھر موسموں پر جو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، اور اب سچی بات تو یہ کہ صحرا جو ہے وہ لہلاتے کھیتوں میں بدل چکے ہیں، سعودی عرب گندے میں خود کفیل ہو چکا ہے، اور امارات میں جو ہے سبزی فروٹ اور یہ ساری چیزیں اب اگنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ تو بالکل بیابانوں کا سرسبز و شاداب ہونے کی طرف گویا ایک باقاعدہ پیش قدمی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اس دجال کی جن طاقتوں کا ذکر تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جنت بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، جو اس کو مان لے گا اس کو اپنی جنت میں رکھے گا نعمتیں، اور جو نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں جلائے گا۔ وہ پھر سن لیجئے، اس دجال نے آنا ہے جس کے پاس یہ ہوگا، لیکن اس کے اثرات ہیں، اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آج ایسی عالمی طاقتیں ہیں کہ اگر ان کا کہا مانیں، ان کے آگے سرنڈر کریں تو ڈالروں کی بہار ہے، اور اگر ان کی بات نہ مانیں تو ان کے میزائل کا نام بھی ہیل فائر ہے، کہ جو آپ پر آگ برساتا ہے۔ ویسے بھی جتنے بھی اس وقت دنیا میں ویپنز ہیں وہ آتشی ہیں، ان میں آگ ہی ہے، جو بھی بم پھٹتا ہے آگ ہے، جو گولہ پھٹتا ہے آگ ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ڈرون سے جو میزائل مارا جاتا ہے وہ ہے ہی ہیل فائر، وہ تو دوزخ کی آگ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور کی چند علامتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس سے بھی ایک اگلی چیز کی طرف منعطف کروانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ دجال تو نہیں لیکن دجالیت ہے، اور اس خاص طور پہ اس ربط کو سمجھیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اسی سورہ کہف کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے رونق بخشی ہے، زینت بخشی ہے، یا اس کا ایک ترجمہ میں کروں کہ پرکشش بنایا ہے۔ زینت والی شے وہ ہوتی ہے نا جو اٹریکٹیو ہو، جس کی طرف کشش محسوس ہو، پرکشش بنایا ہے۔ اور یہ پرکشش اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، انہیں جانچیں، انہیں پرکھیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان کے سامنے ایک طرف یہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بظاہر اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج پہ جانا، ذکر اذکار کرنا، عبادت کے کام کرنا، ان میں بظاہر کوئی لذت، کوئی اٹریکشن، کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں کھیل دیکھنا، کھیل میں حصہ لینا، سپورٹس ہیں، پھر اس سے آگے کاروبار ہے، جو انسان کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے عقلی تو اس کی اٹریکشن بھی بدلتی رہتی ہے، کیریئر ہے، اپنا کیریئر میں شائن کرنا ہے، ایکسل کرنا ہے، پھر کاروبار ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری اٹریکٹیو ہیں، اولاد ہے، مال و دولت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ ساری اٹریکٹیو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو ایک طرف یہ اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، دوسری طرف اعمال صالحہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ یہ کرو۔ اب ٹائم ہمارے پاس وہی ہے 60 سال کا، 70 سال کا، اب اس میں یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، انہیں آزمائیں، انہیں جانچیں پرکھیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ بھی اعمال، آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، واسطے بنانے پڑتے ہیں، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تب کیریئر بنائیں، تب بھی پروفیشن کو اختیار کریں، تب بھی محنت تو ہر جگہ کرنی ہے، عمل تو وہ بھی ہے، صحیح وہاں بھی ہے، اور عمل یہ بھی ہے، آپ فجر کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، مسجد کو جائیں، عمل یہ بھی ہے۔ یہ جو عمل ہے، جو زینت والا عمل، بظاہر اٹریکٹیو عمل، پرکشش عمل، خود طبیعت جس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے وہ عمل، یہ سارا فنا کے گھاٹ اتر جانے والا ہے، پگھل جانے والا ہے، ختم ہو جانا ہے، باپ بن کے اڑ جانے والا ہے، اور وہ عمل وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، ساتھ جانے والا ہے، آگے کام آنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس عمل میں دجل ہے، فریب ہے، آدمی اس کی طرف جاتا ہے اٹریکٹیو، لیکن یہ کہ جیسے شراب کے پاس جاتا ہے یہ پیاسا یہ سمجھ کے کہ پانی پیوں گا، قریب جاتا ہے کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل ہے، محنت ہے، لگتا ہے میں کچھ کمائی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جب اس میں گھستا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو یہ سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اور وہ عمل جو بظاہر اس کے اندر اتنی کشش محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ یہ وہ عمل ہے جو دیرپا ہے، مستقل ہے، یہ ساتھ جانے والا ہے، دائمی ہے، بقا ہے اس کو۔ چنانچہ اسی سورہ کہف میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو بھی مال اور اولاد ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہ جانے والے وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب بھی ملنا ہے اور جن کا کوئی جو بدلہ بھی حاصل ہونا ہے، وہ بہت بہتر ہیں اور ان کا ثواب بھی ہے۔ اس اعتبار سے بات کو سمجھ لیجئے تو گویا یہ دنیا کی ہماری جو محنت ہے یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو عمل جو دین کے عمل ہیں، جو نیکی کے عمل ہیں، جو آگے کام آنے والے عمل ہیں، وہ حقیقت ہیں۔ جیسے پانی باقی رہنے والا ہے، شراب ختم ہونے والا ہے، یا پانی باقی رہنے والا ہے، جھاگ ختم ہو جانے والی ہے، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ شراب ہے، کھو جانے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے جو ساتھ جانے والی ہے۔ اب اس کے ایک پہلو کو اور سمجھیں کہ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیشہ رہی ہے۔ حضرت آدم کی بھی اولاد تھی، ان کی اولادوں کی بھی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ اٹریکشن دنیا میں ہمیشہ رہی، اور پہلا جھگڑا بھی اسی بنیاد پہ کھڑا ہو، یہی محبت کی چیزیں تھیں نا، جس پہ پھر کلیش پیدا ہوا، 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو گویا فساد کی بنیاد بھی یہی بنتی ہے، اسی کی بنیاد پر سارا فساد بھی ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، وہ زے والی، زن زر زمین، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو فساد کا باعث بھی بنتی ہیں، لڑائیوں کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلی عالمی جنگ ہو، دوسری عالمی جنگ ہو، اب جو تیسری سر پہ کھڑی ہے تو در حقیقت انہی چیزوں کی دوڑ کے لیے ہے، وہ وسائل دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کی حرص ختم بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا لے لیا تو آپ خوش ہو گئے اور آپ کا دل بھر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس اگر کسی بنی آدم کے پاس وادی بھری ہوئی، وادی سونے کی ہو، تو اس کی خواہش ہوگی ایک وادی اور بھی ہو، یعنی یہ وہ حرص ہے، جب شروع ہو جائے تو پھر کہیں اس کا اختتام نہیں ہے۔ وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے بریک لگا لیں، کہیں روک پیدا ہو جائے، یہ 99 پہ بھی نہیں ختم ہوتی، 100 پہ بھی نہیں ختم، 19 پہ بھی نہیں ہوتی، یہ بس مسلسل رہتی ہے، نہ ختم، اس کا افادہ مختتم نہیں ہوتا۔ وہ کوئی اور ہی اکنامکس ہے جس میں جو ہے افادہ مختتم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مختتم نہیں ہوتا، یہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ بھوک بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو ہمارا دور ہے، خاص طور پہ آج کا دور، یہ دور تاریخ انسانی کا اس حوالے سے بالکل ایک منفرد، ممتاز، غیر معمولی دور ہے کہ وہ اٹریکٹیو چیزیں جو اللہ نے بنائی تھی پرکشش، اس دور نے ان کی کشش میں 1000 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ مثلا مرد کے لیے عورت پرکشش ہی رہی ہے، لیکن وہ جو عورت ہوتی تھی کلوپترا، وہ تو کئی صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہے نا، ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روئے گی تو کوئی ایک آئے گی، اور پھر اس کے بھی کوئی خاص لوگوں ہی کے لیے ہوگی، باقی تو عوام کے لیے تو وہ بات ہی نہیں رہی۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں اور بہت کچھ دیا ہے، وہاں کاسمیٹکس کی دنیا میں بھی وہ انقلاب لایا ہے کہ اب ہر آدمی کے لیے، ہر عورت کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ کلوپترا بن کے کم از کم بازار میں آ سکے، باقی وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ جب وہ نکلے گی تو کلوپترا معلوم ہوگی۔ گویا اب وہ بے شک فریب کی اٹریکشن ہو، حقیقت نہ ہو، حقیقت تو میک اپ کے پیچھے ہے،
لیکن جس شے نے میک اپ کر کے جو شے ظاہر ہوئی ہے وہ کسی طرح بھی کشش کے اعتبار سے کسی سے کمتر نہیں ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی. اب آپ اس زندگی کا ایک تصور یہ دیکھیں نا، ایک تو یہ تھا کہ نہ آپ کو کوئی گیس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے. پانی بھی آپ کو وہ تھوڑا بہت چاہیے، اس کے لیے کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. لائف ہے آپ کی، یہ چیزیں ضروری نہیں رہی، ایسی ضرورت نہیں ہے، تعیشات کے درجے کی چیزیں ہیں. بجلی تو ہے ہی نہیں، گیس بھی نہیں ہے، بس لکڑی ہے جس سے آپ کام چلا رہے ہو. جنگل جائیں، کلاڑا اٹھا کے کاٹ کے لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب ایک طرف بجلی آ گئی، ساتھ گیس آ گئی، تو یہ مفت تو نہیں ملتی، پیسوں کی لینی پڑتی ہیں. اچھا صرف بجلی اور گیس ہی نہیں آئے، ساتھ ان کے سارے جو ہے نا آلات آ گئے. پنکھا آ گیا، ایئر کنڈیشن آ گیا، فریج آ گیا. اچھا یہ بھی جا کے خریدیں تو پیسوں کے ملتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ملتے. اور دوسری طرف ہیٹر آ گیا، یہ آ گیا، وہ گیس کا چولہا آ گیا، مختلف چیزیں آپ کے جلانے کی آ گئیں، وہ بھی ساری پیسوں کی ملتی ہیں. یہ خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ لینے کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پیسہ کما کے لائیں گے، پھر یہ چیزیں گھر میں لائیں گے. چیزیں لائیں گے تو یہ ان کی وہ گھٹتی بھی ہے، ڈپریسیشن بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ہے کہ بجلی بھی کھاتی ہیں، ان کا بل بھی دینا ہے. لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو دنیا میں اور لگانا پڑے گا، تب یہ لگژریز آپ انجوائے کریں گے. اور یہ بن گیا سٹینڈرڈ، ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے. امیر غریب ہر ایک چاہتا ہے میرا گھر جنت بنے. بلکہ یہ جنت بننے سے آپ کو میں یاد دلاؤں، بڑے پرانے وقتوں کی بات ہے، جب پی ٹی وی بھی ہوتا تھا تو اس پہ ایک اشتہار آتا تھا، ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوچ میں جو فرق آیا ہے نا، وہ سوچ کا فرق سمجھیے. آخرت کی جنت کی فکر اب نہیں رہی، دنیا کو جنت بنانے کی فکر لگ گئی. ایک سوچ یہ بن گئی ہے دنیا جنت بن جائے. اور اس کا اپنے کلائمیکس دیکھنا ہو، میں پتہ نہیں ادھر لاہور کا تو مجھے نہیں پتہ، یہاں بیریا ٹاؤن ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا بھی نہیں پتہ، لیکن اسلام آباد کے بیریا ٹاؤن میں جب میں گیا ہوں تو ان کے ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا پایا ہے ادخلوہا بسلام آمنین. یہ جنت میں جب اہل ایمان جائیں گے تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا، لکھا کیا، فرشتے کہیں گے کہ ادخلوہا بسلام آمنین، آؤ جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، جس سوچ نے ہماری رہائشی سکیم کے اوپر وہی الفاظ لکھوا دیے. یعنی یہ جگہ جنت ہے. شداد نے ہی نہیں جنت بنائی، یہ بھی جنت ہے. شداد کی جنت میں بجلی نہیں تھی، ہماری جنت میں بجلی بھی ہے. شداد کی جنت میں ریفریجریٹر نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا. یہ جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں شداد کے ابا جی کو بھی نہیں معلوم تھیں، تو یہ سارا کچھ ہماری جنت میں آ گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے 60 سال یا 70 سال دیے ہیں وہ سارے کھپانے پڑتے ہیں تب ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. جب وہ ان کاموں میں کھپتے ہیں تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس امتحان کے اعتبار سے کہا نا، عمل امتحان ہوگا کہ زینت میں کون کھو گیا، آخرت کا کس نے خیال رکھا ہے. جو دنیا ہی میں کھو گیا، سوال اٹھایا قرآن مجید نے اسی سورہ کہف کے آخر میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ پھر خود اس کا جواب دیا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ لوگ جن کی ساری محنت، ساری سعی، ساری جد و جہد، ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑی اعلیٰ کاریگری کی ہے، بڑا انہوں نے جو ہے نام کمایا ہے، بہت ایکسل کر گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں، پروفیشن میں شائن کر گئے ہیں، کیریئر میں نام بنا گئے ہیں، کاروبار میں اونچا اڑ گئے ہیں، سمجھتے یہ رہے. لیکن یہ کہ کس کاسٹ پہ کیا ہے؟ جو اللہ نے سب سے قیمتی شے دی تھی، وقت. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. وہ وقت سارے کا سارا اس میں لگایا ہے تو تب وہ چیز حاصل ہوئی. معلوم ہوا جو امتحان تھا وہ مشکل ہو گیا، اس شے نے آ کے مشکل بنا دیا. اس دجال نے تو ابھی آنا ہے جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، اس سے پہلے آنے والی دجالہ نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو ہم سب اس کے لٹو ہو گئے. لہٰذا آج سوچ کیا بن گئی؟ سوچ یہ بن گئی، نماز بھی اگر پڑھی ہے نا تو یا اللہ میری دنیا کی جنت کی خیر، اور اے اللہ دنیا کی جنت میں رہنے کے لیے
جس کاروبار کی ضرورت ہے اس میں برکت ہونی چاہیے، اس پہ کوئی حرف نہیں آئے، اور میں جا رہا ہوں دکان، اس کے لیے میں دعا نہیں کر رہا یا اللہ میں دکان پہ چلا جاؤں، نہیں، وہ تو میں دوڑ کے جاؤں گا، جیسے حیوان چارے پہ جاتا ہے، بلکہ ونڈے پہ جاتا ہے، اس کے لیے اٹریکٹیو شے ونڈا ہے، وہ اس پہ جاتے ہیں، ہمارے لیے اٹریکٹیو شے ہمارا کیریئر ہے، ہم اس پہ دوڑ کے جائیں گے۔ بچہ پیدا نہیں ہوگا، فکر ہوگی اسکول کس میں داخل کرنا ہے تاکہ اس کا کیریئر بنے، لیکن یہ کہ جو اصل کیریئر ہے اس کی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ مومن بندے کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جس کا ایمان بھی ہے یا اللہ جنت مقدر کر دے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے نہیں تیار۔ بہت ہو گیا تو دعا اللہ آخرت بخش دیں، کیونکہ میں تو ادھر کھبیا ہوا مصروف ہاں، کم ہے میرا، فارغ نہیں ہاں، آخرت میری پار لا دیں بیڑا۔ آخرت کے لیے دعائیں، دنیا کے لیے محنت، نٹ شر رزلٹ یہ نکلا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی بات کی نا، ہماری بات یہ ہو گئی، ذرا پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، اوپر سے چڑھ کے سوچیں تو دنیا اس وقت ہمارے قابو میں تو ہے نہیں، ہم کوئی اسٹیئرنگ سیٹ پہ تو ہے نہیں، دنیا تو اس وقت غیروں کے قبضے میں۔ اور اقبال نے کہا تھا ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اس وقت اسٹیئرنگ پہ تو اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ہے نہیں۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ انہیں تو کوئی اللہ نہیں یاد آتا، انہیں پتہ بھی نہیں اللہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے ایک کائنات ہے ہمارے سامنے، اس کے الیکٹران پروٹون کے بھی پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے پانی کیسے بنا ہے، اور نہیں پتہ تو اللہ کا نہیں پتہ، اور اس کے بڑے بڑے سیاروں کا بھی پتہ، دوربین بھی لگا لی ہے آنکھ کے اوپر، خوردبین بھی لگا لی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی سے بڑی چیز بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو معرفت اللہ کی نہیں حاصل کرنی، معرفت کائنات کی حاصل کرنی ہے۔ زندگی جنت دنیا کی بنانی ہے، آخرت کی جنت کی تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو جنت بنانا ہے، ہیون آن ارتھ۔ اور ایک چیز اور، یہ تو کیا مسلمان کیا کافر، اکثر یہی حالت ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر کوئی روح بھی ودیت کی ہے جو ملکوتی ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کی تو پتہ ہی نہیں۔ یہاں جسم کا پتہ ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی تقاضے ہیں، اس کی جبلتیں ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہونی چاہیے، ان کی گریٹیفیکیشن کا سامان ہونا چاہیے۔ دنیا کی سطح پہ دیکھیں تو وہ تو سیکس فری سوسائٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ انسان بھی ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، اور کسی اینیمل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انسان پر جب ہم پابندیاں لگاتے ہیں تو بس اس کے اندر جو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، معاشرے میں فساد ہوتا ہے، پھر وہ نظریات کے ذریعے سے ان کو نکالتا ہے۔ لہٰذا سیکس فری سوسائٹی ہو، اطمینان، مطمئن، نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی تمیز حیوانوں کو نہیں ہوتی، ماں باپ کی کسی اور کی، تو انسانوں کو کیوں ہو؟ کھلی چھٹی۔ یہ دنیا ہے، یہ جو اب ادھر بھی بنتی جا رہی ہے، یہ گلوبل ہے۔ اسی کو لے کے آگے چلیں، بھوک پیاس، یہ وہ جو بھی ہماری ارج ٹو ڈومینیٹ، بس اسی کو انسان سمجھا گیا ہے۔ اس کی کوئی روحانی غذا بھی ہے، اگر اس کی سوچ بھی آئی تو موسیقی روح کی غذا ہے۔ کتنوں کو پتہ ہوگا کہ روح کی غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے روح بھیجی ہے وہیں سے غذا بھی بھیجی ہے۔ قرآن مجید روح الامین لے کے آیا ہے، اس کا نام بھی روح ہی ہے۔ تو بہرحال اس کی غذا بھی کسی کو یاد نہیں، نہ روح کا وجود ہی کسی کو پتہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روح کو بمانہ جان لے لیا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا، اللہ کے مقابلے میں کائنات، اور انسانی روح کے مقابلے میں انسانی جسم، اس کی اہمیت ہوگی۔ تین کے مقابلے میں تین۔ اب جب ان عقائد نے، جیسے ہوتے ہیں نا ایمانیات ثلاثہ ہوتے ہیں، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، اس سے پھر نتائج نکلتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس سے آگے جو ہے پورا نظام زندگی بنتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے جب ان عقائد خبیثہ نے ایک باقاعدہ نظام العمل کی حیثیت اختیار کی، تو جو سیاسی سطح پر دجل و فریب سامنے آیا، اس کا نام ہے در حقیقت سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم، جس میں اللہ رسول کسی کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ سیکولر فیلڈ ہے نا، وہ جو آپ کا سیاسی نظام اس سطح سے متعلق ہے جہاں مذہب کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، اللہ بے دخل۔ اب اس فرق کو نوٹ کیجئے، جو اس سے قبل تھا، مثلا قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ آج کا انسان اس لیول پر کسی اللہ کو، کسی گاڈ کو، کسی بھگوان کو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہاں قانون کس کا چلے گا؟ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون چلے گا. وہی میں نے بتایا نا, روح کے تقاضے پیش نظر نہیں, جسم, انسان, یہ جو ایوالوڈ حیوان ہے, اس کا حکم چلے گا. ساورنٹی اس کو حاصل ہے, اقتدار اعلیٰ اس کا ہے, سیاسی حاکمیت اس کی ہے, اللہ کی نہیں. اس کو چھوڑ دیجئے, وہ کبھی فرعون کے پاس تھی, آج جمہور کے پاس ہے, فرق کوئی نہیں پڑا. اللہ سے چھن گئی ہے. فرعون اس لیے برا تھا کہ اس نے اللہ سے چھین لی, تو آج انسان اس لیے برا ہو گیا, اس نے اللہ سے چھین لی ہے. تو یہ نتیجہ کس کا ہے؟ نہ آخرت کی فکر, نہ اللہ کا پرواہ, نہ جو ہے وہ کوئی اپنی روح کی فکر. تو پھر یہ ہے کہ سیاسی نظام تو یہی بنے گا, بن گیا. معاشی سطح پر اس نے جو نتیجہ نکالا وہ کیا ہے؟ جوش ہے میرے تصرف میں ہے, میں اس کا مالک ہوں. بکری میری ہے, میں اسے جب چاہوں ذبح کروں. اس سے آگے بڑھیے, مال میرا ہے, میں اس میں چاہوں جوا کھیلوں, چاہوں میں اس سے اسراف کروں, تبذیر کروں, شراب پیوں, میرا مال ہے, میں اسے جہاں چاہوں خرچ کروں. چاہوں میں اس پہ سود لوں, کسی کو دے کر قرض اور اس پر سود لیتا رہوں, میرا مال ہے, میں جیسے چاہوں استعمال کروں. اور اسی کا وہ بھی نتیجہ ہے نا, میرا جسم میری مرضی. وہ جو آپ نے نعرے سنے ہوں گے پچھلے دنوں, میرا جسم میری مرضی, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ وہ ایک طرح کا معاشی اور سماجی نظام اس سے نکل آیا کہ معاشی سطح پر بھی ظلم, سماجی سطح پر بھی ظلم کمزور کے ساتھ, ایکسپلائٹیشن عورت کی, اور معاشی سطح پر مزدور اور کمزور کی, اور سیاسی سطح پر جبر ایک اس کا سرمایہ دار کا. یہ ظالمانہ جابرانہ نظام. لیکن اس کے پیچھے دجل کیا ہے, فریب کیا ہے, دھوکہ کیا ہے؟ کہ آج انسان کو تسلی یہ دی گئی کہ جمہوریت نام ہے عوام کی حاکمیت کا. وہ کتنی کچھ عوام کی ہوتی ہے, وہ عوام جو بھگتتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک بہکاوا ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن, اٹریکٹیو, زینت والا, پرکشش, اندرون چنگیز سے تاریک تر. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاشی نظام ہے, اس میں یہ سمجھنا کہ میری ملکیت, میرا مال, وہ اس مال کا نام کیا ہے؟ پیپر کرنسی, جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کل اگر وہ بینک بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس یہ نوٹوں کے جو دتھے ہیں یہ کاغذوں کا ڈھیر ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس سے آگے ای کرنسی کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ ای کرنسی تو بالکل ہی دجل ہے. تو بہرحال حاصل یہ تھا کہ اس دجالی سوچ نے, یا اس دجالی فکر نے, یا اس دجالی نقطہ نظر نے ایک دجالی نظام میں زندگی کی حیثیت اختیار کر لی, جو سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر, سماجی سطح پر پوری طرح چھا چکا ہوا ہے. اب ایک بندہ مومن کے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسی کیفیت میں بندہ مومن پر جو حالتیں آ سکتی ہیں ان کا ذکر قرآن اسی سورہ کاف میں کیا گیا. ایک حالت یہ آ سکتی ہے کہ وہ بالکل بات کرنے کے قابل بھی نہ رہے, جیسے سورہ اصحاب کاف کے ساتھ ہوا, جان بچانے کے لیے کسی کھو میں جا کے چھپے. یہ بھی پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بندہ مومن کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ہو, بات تو کر سکتا ہو, لیکن بات کرنے کے نتیجے میں دوستی جانے کا خطرہ ہو. جیسے یہ بھی سورہ کاف میں مضمون آیا نا, ایک فقیر آدمی اپنے دوست سے جو غنی ہو گیا تھا, مال و دولت صنعتکار ہو گیا تھا, اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری دولت ہے, میری محنت سے حاصل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے دی ہے. تو ایک بحث تو ہو رہی ہے, لیکن وہ غنی آدمی کی سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی. تو عین ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی آپ ہمت کر کے, جرت کر کے اپنی بات کہیں. پھر علامہ اقبال کا ذکر آ رہا ہے, شعر بھی انہی کا ہے. تو جس زمانے میں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ خدا کا وجود ہے, وہی ہے, تو یہ تو وہ زمانہ ہے جب اکبر کہہ رہا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی اس انٹلیکچوئل لیول پر یہ باتیں کہنا اپنے آپ کو پاگل کہلانے کے مترادف ہے, بے وقوف اور احمق کہلانے کے مترادف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جن دوستوں میں رہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو احمق سمجھیں, لیکن اس کے ساتھ اپنے عقائد پر پورے جم کے رہنا, اپنا تشخص برقرار رکھنا, اپنا تعارف اس حیثیت میں کرانا, یہ دوسرا سبق ہے جو سورہ کاف ہمیں دیتی ہے. پھر ایک سبق سورہ کاف کا یہ ہے
کہ کچھ حالات و واقعات ہو سکتے ہیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں، بظاہر ان کا جو ہے لگے یہ بھی ایک فریب ہوگا، ایک دجل ہوگا کہ نقصان ہو گیا، حقیقت میں اس میں اللہ نے آپ کے لیے کوئی فائدہ رکھا ہو۔ وہ جو خضر اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی، نقصان کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن اس میں الٹیمیٹ فائدے کی بات تھی۔ اسی طرح ایک بیٹا ہے جو مر گیا ہے، والدین کے لیے کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ مارا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ بڑا ہو کے اس نے نقصان دہ بننا تھا اور اس نے والدین کو تنگ کرنا تھا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بے شک میں لے لوں واپس، اس کے بدلے میں ایک اچھا بچہ، فرما بردار، ہونہار بیٹا ان کو عطا کر دوں۔ تو بعض اوقات نقصانات بھی ہوں، لیکن اس پر رویہ بندے کا پھر یہ ہونا چاہیے کہ بالآخر میرے رب نے میرے لیے خیر ہی رکھا ہوگا۔ اور اس میں ایک امکان اور بھی بیان ہوا ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرما دے اہل ایمان کو۔ تو جو اہل ایمان کا اقتدار ہے اس کا ایک خاص رویہ بیان کیا گیا۔ وہ خاص رویہ کیا؟ وہ ظلم نہیں کرتے۔ وہ جن علاقوں پر قبضہ بھی کریں وہاں بھی وہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ مال کے لالچی نہیں ہوتے۔ جب ان سے کہا گیا ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کو خراج دیں گے، آپ ہمیں دیوار بنا کے دے دیں، ادھر سے فسادی لوگ آتے ہیں، فساد کا کلا کما ہو جائے، گویا اشارہ ہو گیا کہ فساد کا کلا کما بھی کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اور دوسری جو بات سمجھائی وہ یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پیسے کٹو میں کام کر کے دینا، انہوں نے کہا بھائی مجھے افرادی قوت چاہیے، آدمی چاہیے، مزدور چاہیے، وہ دے دو، ٹیکنالوجی میں مفت دوں گا، اس کے لیے میں تم سے کوئی وہ جو انٹلیکچوئل رائٹس نہیں مانگ رہا تم سے اپنے کہ بھائی چونکہ یہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیک ہے، تو میں اس کے بھی پیسے لوں گا، نہیں، یہ میں چیز مفت دوں گا، مشورہ مفت۔ تو گویا ایک مسلمان کی سوچ تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ وہ نو انسانی کی خدمت، بھلائی، بہتری، اصلاح، اس کی طرف اس کی سوچ ہوگی۔ تو اگر اقتدار دیا جائے تو پھر یہ ہے وہ کرنے کا کام جو ایک مسلمان حکمران کو کرنا ہوگا۔ اس ذیل میں ایک بات آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ جس دجالی دور کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ پوری قوت کے ساتھ ہندوستان یا پورے مسلمان علاقوں میں اس وقت آیا جب مسلمانوں پر انگریزوں کا یا ان مغربی اقوام کا غلبہ ہو گیا، اور اس میں ایک وقت وہ آ گیا کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے گویا کونوں کھدروں میں چھپ کر پناہ لے کر، جنہیں جیسے مدرسے بنا کر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کا ایمان محفوظ ہی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد دور بدلا ہے، جب مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی تو گویا اب وہ دور آ گیا ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ ایک فقیر آدمی گویا پوری دنیا کو، جو چھائی ہوئی دنیا ہے، حکمران دنیا، اس کو ایک پیغام دے رہا ہے، جو بالکل اس فقیر والی بات ہے جو اپنے غنی دوست کے ساتھ ہم کلام ہے۔ آج ہم جس جگہ پہ آ گئے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا جگہ جگہ کشتی کے وہ جو ہے نا تختے پھٹ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ایک ہنگامہ ہے جو کھڑا ہے۔ بدلتی دنیا میں ہم موجود ہیں، یہ جو ایک تغیر پذیر دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک تاریخ موڑ مڑ رہی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ کوئی دنیا کروٹ لے رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی کا لفظ کو صرف پاکستان کی حد تک میں نہیں رکھ رہا، میں عالمی سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ بدل رہی ہے دنیا، ایک جگہ سے اقتدار نکل کر کے کسی دوسرے مرکز میں منتقل ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیا دور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشن گوئیوں کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی در حقیقت اس عظیم تر دور کے قریب پہنچ گئی ہے جس کی خبریں دی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا لب لباب ہے، جو علامہ اقبال نے اپنے چند اشعار میں بیان کیا ہے۔ میں احادیث اس وقت نہیں سنا پا رہا اس لیے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ اشعار ہی سنا دیتا ہوں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اینڈ وہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگوں کی پیشن گوئی بھی ہے، اسی سورہ کہف میں بھی ہے، جہاں پہ وہ آیات ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ ایک لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ہو، تاکہ خبردار کر دو ایک سخت جنگ سے جو اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی۔ آج نوع انسانی نے اس دجالی فریب میں مبتلا ہو کر اللہ سے سب سے بڑی بغاوت کر دی ہے،
قوم عاد، قوم سمود، سب لوگوں کی برائیاں، قوم لوط کا عمل، اور یہ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کم تولنا اور ایکسپلائٹ کرنا، اور فرعون کا جبر، سب جمع ہو گیا، عالمی سطح پہ ہو گئے، تو اس کی سزا بھی عالمی ہوگی۔ ایک بڑی جو ہے تباہ کن جنگ، جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 اس جنگ میں کام آ جائیں، احادیث میں خبر ہے اس کی۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ سارا نقطہ نظر جو دجالی سوچ والا ہے وہ ختم کر کے ایک نئی تعمیر، اور نئی تعمیر ایک نئی سوچ پر، ایمانی سوچ پر، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت پر توجہ دینے والے، کائنات کے مقابلے میں اللہ کو کا یاد رکھنا اور معرفت حاصل کرنا، اور جسم کے مقابلے میں روح پر زور دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں عروج عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے، جو کمپرومائز نہیں کرتا، جو اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتا ہے، جو سرنڈر نہیں کرتا، جو ریزسٹ کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ قائم رہے گا، باقی رہے گا، سروائیو کرے گا، اور جو باقی ہوں گے وہ سب مٹ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بھٹی ہے جو دیکھنے والی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو آنے والی ہے۔ اس میں نجات ان کے لیے ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک وہ چیزیں جو اٹریکٹیو ہیں لیکن ختم ہونے والی ہیں، جن میں کشش ہے لیکن وہ ان کا بہت ہی ان میں بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں لگتی اتنی پرکشش نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی حقیقت بڑی پرکشش ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی نا، آگ، وہ حقیقت میں ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، جنت ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، لیکن جو اس کے ہاتھ میں خوراک ہوگی، روٹی ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی، وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تو اس دنیا میں جو گم ہوا اس کے لیے وہ آگ ہی بن گئی، اور جس نے اس سے بے اعتنائی برتی، اس سے فقر اختیار کیا، اس سے کنارہ اختیار کیا، اس کی فکر دل سے نکال دی، اس کو اللہ نے وہ غنا اور وہ ایک اطمینان دل کا عطا کر دیا جو کسی جو لالچی یا حرص رکھنے والے آدمی کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے در حقیقت جو آج کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ جوڑیں، قرآن مجید کے ساتھ نہ جوڑیں۔ یہ ہمارا اصل میں یہ وہ رسہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو اگر پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکے گا۔ اور یہ بھی منفی طور پر کہا کہ جو من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو ہدایت قرآن کے علاوہ کہیں تلاش کرے گا اللہ اسے لازماً گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ تو آخری بات میری یہی ہے کہ اس دجل و فریب سے نجات دینے والی شے اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس سے اپنا تعلق استوار کریں، اس کا پڑھنا پڑھانا کریں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اگر انگریزی سیکھ لی ہے تو فرض سمجھیں کہ پھر ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے، کم از کم اتنی عربی ضرور سیکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کا ترجمہ خود سے سمجھ سکیں، ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیسے قلب و نظر پر وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے پہاڑ پر تجلی رب کا اثر پڑتا ہے، ایسے انسان کے دل پر اللہ کی کتاب کا اثر پڑتا ہے، اور وہ دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب فتنوں کا مداوع یہ کتاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔